فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل صبح جو ہے پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عندیہ دیا تھا اور جو کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو جس طریقے سے ایک سیاسی بنیادوں پر انہیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا اور انہیں گرفتار کیا گیا، حالانکہ جو کیسز ان پر ہیں، جو بدعنوانی کے معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو ڈیٹیلز ان کے اوپر بتائی گئی تھی قوم کو، اس سے کہیں زیادہ الزامات اور نہ صرف الزامات بلکہ حقیقت میں معاملات اور مقدمے جو ہیں اور جرائم جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ان لوگوں پر ہیں جو کہ اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کروا رہے ہیں عالمی طاقتوں کے اشارے پر۔ اب جب کہ ساری صورتحال یہ آ گئی اور ساری وکلا برادری اور ساری قوم کو جب یہ احساس ہوا کہ معاملہ بہت غلط ہو رہا ہے، کچھ عدالتوں کے جو قاضی ہیں انہوں نے بھی حوصلہ کیا اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ ان کا نہیں بن رہا تھا، لیکن اللہ اللہ کر کے آج لوگوں کو احساس ہوا اور لوگوں کو خوشی ہوئی کہ بھائی چلو ہائی کورٹ نے آج ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے پرویز الہی کو کہا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں بالآخر جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی پرویز الہی کو چھوڑا گیا، اور آپ نے شاید غالباً دیکھا ہوگا، میں نے ابھی کچھ معلومات بھی لی، میرے پاس ساری ڈیٹیل اس کی آ چکی ہے۔ اصل میں جب پرویز الہی کو آج چھوڑا گیا تو بنیادی طور پر یہ کل ہی چھوڑنا تھا، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی کو عدالت کے احکامات کے حکم کے باوجود نہیں پیش کیا گیا۔ کل کے ویلاگ میں نے بات کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ عدالتی حکم کو گلی میں جو روڈوں پہ جو سامان بیچتے ہیں نا، اس طرح ان کے احکامات کی حیثیت کر دی گئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا گیا تھا کہ کل عدالت نے کہا تھا پیش کرو، لیکن کل کیوں نہیں پیش کیا؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آج وہ چاہتے تھے کہ ان کو 24 گھنٹے مل جائیں اور اسلام آباد سے پولیس کو لا کر، اسلام آباد سے ایجنسیز کے لوگوں کو لا کر لاہور لایا جائے اور لا کر ان کے خلاف مقدمات اور پہلے سے ایف آئی آر درج کر کے سارے معاملات اور ان کو لا کر یہاں پہ تیار رکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام آباد سے یہاں پر دستوں کو لانا یا پولیس کی سیکورٹی کے لوگوں کو لانے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ اگر کل ہی وہ چھوڑ دیتے اور کل ہی وہ اپنے گھر پہنچ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ پھر وہ چھپ جاتے یا کہیں اپنے آپ کو وہ کر لیتے، تو لہٰذا پورا ٹائم دیا گیا وفاقی حکومت کو تاکہ وہ ان کو گرفتار کر سکیں اور پورے الزامات کے ساتھ، پوری انتظامات کے ساتھ وہ یہاں پہنچے۔ اور جب وہ پہنچ گئے، جب سب چیز ریڈی ہو گئی، ان کے خلاف مقدمات خفیہ جو پہلے ہی درج کر لی گئے تھے، جھوٹی ایف آئی آریں، جھوٹے معاملات جو انتہائی خطرناک ہو گئے، میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا پرویز الہی کو کہ تم خلاف ہو جاؤ عمران کے، اور عمران کے خلاف جنہوں سلطانی گواہ تم بن جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم نشان عبرت بنو گے۔ یہ میں آپ کو بہت پہلے بتاتا رہا ہوں، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو خیر، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، سب چیزیں سیٹ ہو گئی، تو اس کے بعد آج چھوڑ دیا گیا۔ اب ہائی کورٹ کو تو نہیں پتا تھا، تو ہائی کورٹ کو یہ شک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو گرفتار کر لیں۔ صبح آپ نے دیکھا جو ڈرامے بازی ہوتی رہی کہ وہ نیب کی گاڑی پہ پولیس والے چڑھے اور یہ وہ سارا، تو پھر اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب، ہائی کورٹ کے اندر ایس پی کو بلایا گیا، تمام لوگوں کو بلایا گیا اور کہا کہ اپنی حفاظت میں چھوڑ کر آئیں۔ جب وہ حفاظت میں لینے، عدلیہ نے اتنا کھلا اور اتنا بڑا آرڈر کیا کہ آپ ان کو کوئی ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، کوئی سیکورٹی اہلکار گرفتار نہیں کرے گا، اور ان کا تھا کہ عدالت کی حکم کے اندر جو ہے ان کو جا کر باقاعدہ چھوڑ کے آیا جائے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ راستے کے اندر آ کر اسلام آباد کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے آ کے ان کو اغوا کیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں گرفتاری، دیکھیے مہذب دنیا کے اندر، میں امریکہ اور یورپ کے اندر ہم قانون سمجھتے بھی رہے ہیں، دیکھتے بھی رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کوئی جاہل ہیں۔ مہذب دنیا کے اندر جب ایک دفعہ کورٹ کسی کو بیل ریلیز کر دیتی ہے یا بیل آرڈر کر دیتی ہے، اس کے بعد کسی بھی ادارے کو اس کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، تا وقت یہ کہ وہ ادارہ اس عدالت کے اندر، جس عدالت سے ان کے آرڈر ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر اپنی تحفظات دے کر، اپنے الزامات دے کے، وہاں سے جب تک وہ باقاعدہ NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہ لے۔ ساری دنیا میں نا یہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو خیر ایسی چیز ہے ہی نہیں نا۔ NOC تو خیر عدلیہ نہیں جاری کرتی، لیکن کم از کم عدلیہ کو بتانا تو تھا کم از کم، لیکن عدلیہ کو نہیں بتایا گیا اور انہیں اغوا کر لیا گیا۔ میں اسے گرفتاری نہیں کہا، میں اسے اغوا کہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے
اگر پاکستان کے اندر سپریم کورٹ یا اگر کسی بھی عدالت کے اندر اگر کسی میں اتنا دم ہے تو بنیادی طور پر اسلام آباد کی ان افسران کے خلاف اور اس دستے کے خلاف جنہوں نے ان کو اغوا کیا ہے ان کے اوپر براہ راست اغوا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف اور صرف ایک ہی قانون چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے طاقت کا. اور یہی بات ہم گزشتہ 1 سال سے بتاتے رہے کہ اگر عوام متحد ہو کر اپنی طاقت نہیں دکھائے گی تو کچھ نہیں ہوگا. بکھرے رہیں گے آپ، بکھرتے رہیں کہ ادھر سے ادھر سب تباہ سب برباد ہو جائیں گے. طاقت کا آپ نے دیکھ لیا نا کہ کس طریقے سے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ غیر ملکی ایما کے اوپر جو کچھ پاکستان، ہم ایک بات بتاتے رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہتے رہے ہیں کہ وہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے جس طوفان بدتمیزی کے ساتھ پرویز الہی کو وہ گرفتار کر کے لے کر گئے ہیں، اور میں نے وہاں معلومات بھی کی تھی پرویز الہی کے حوالے سے آج سے جب وہ کچھ دنوں پہلے جیل میں تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی اچھی حالت میں نہیں تھے. وہ مطلب ان کو کوئی اچھی حالت میں نہیں رکھا گیا تھا. اور یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ چودھری پرویز الہی نے کہا تھا، شجاعت نے ان کو کہا تھا کہ تو چھٹ دے پلہ ورنہ تو بڑی مصیبت پہ آ جائے گا. یہ ان کو کہا تھا لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں کیوں، میں نے کیا برائی کی ہے، کیا چوری کی ہے. اور پھر اب دیکھیے نا، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا 9 مئی کے حوالے سے، چلو ٹھیک ہے وہ تو میں بھی مانتا ہوں، ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی میں جو کچھ بھی وہ غلط ہوا، کس نے کیا چھوڑ دیں وہ غلط بات ہے. لیکن جتنا آپ اس وقت پرویز الہی کے ساتھ کریں وہ تو 9 مئی سے بھی زیادہ ہے. اور جو خطرناک FIR ہے، جو خطرناک مقدمے یہ بنا کے لے کے آ رہے ہیں، اس سے صرف اور صرف وہی بات ضائع ہوتی ہے جو میں آپ کو بارہا یہ چینل آپ کو کہتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ باہر سے ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو عمران کا، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ پارٹی جو کہ عمران خان کا ساتھ دے گی اسے نشان عبرت بنانا ہے. اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو یا عمران خان کے صحیح ساتھیوں کو اگر کوئی شخص اللہ کے بعد بچا سکتا ہے تو وہ عوام ہے. اگر عوام متحد نہیں ہوگی تو عوام اسی طرح بھوکی مرتی رہے گی اور عوام کے سامنے ان کے لیڈروں کو ختم کر دیا جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے. جو لوگ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، عمران خان کے کیس اڑ جائیں گے، عدالتیں ایسے کر دیں گی، پرویز الہی کا مقدمہ آج ان کے سامنے بہت بڑا ثبوت ہے میری ان باتوں کا. پرویز الہی کا مقدمہ جو کچھ آج پرویز الہی کے ساتھ، وہ تو 9 مئی میں نہیں تھا نا بھائی، وہ تو ملک دشمن نہیں ہے نا. لیکن کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ عمران کے ساتھ کھڑا ہے. جو عمران کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو عمران کی بات کرے گا، وہ ملک دشمن ہے، وہ راہ کا ایجنٹ ہے، وہ فوج کا دشمن ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ اسلام دشمن بھی ہے، وہ توہین مذہب. مطلب دنیا کی ہر جتنی بھی برائیاں، جتنے بھی الزامات اگر ایک آپ سب میں بند کر دینا اور اس کو بند کر کے لکھ دیں، اوپر لکھ دیں کہ عمران کا حمایتی یا عمران کی جماعت کے ساتھ چلنے والا، تو وہ ساری برائیاں آپ کے اوپر لا کے رکھ دی جائیں گی. یہ کوئی اس ملک میں کون، ٹھیک ہے یار، ہم عمران کی حمایت نہیں کرتے، عمران مجرم ہے تو لاؤ نا سامنے، اس کے اصل جرم لے کے آؤ سامنے، اوپن عدالت کے اندر اوپن ٹرائل کرو، بند اس کے اندر ان کیمرہ تم کیا کہتے ہیں وہ کر رہے ہو، ساری دنیا ہنس رہی ہے. پاکستان یقین کریں کہ پاکستان کا اس وقت، یہ پاکستان کے میڈیا میں تو بتا ہی نہیں رہے نا، وہ پتہ نہیں کہ کیا چکر ہے، اللہ بہتر جانے کون ہے کیا کر رہا ہے. پاکستان کی تو وہ مٹی پلیت ہو رہی ہے اس وقت، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب یہ باہر ایمبیسی کے اندر جو لوگ بیٹھے نا، چمچے کڑچے، وہ حکومتوں کے جو خبر رپورٹیں بھیجتے ہیں، جی سب کچھ بھی اچھا نہیں ہے. پرائیویٹ محفلوں کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نہ آپ کہتے ہیں کہ نہ پاکستان کی کسی دستاویزات کو آپ ایکسیپٹ کریں، نہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس کی کسی رپورٹ کو ایکسیپٹ کریں. اس قسم کے لوگ یہاں پرائیویٹ اس کے اندر باتیں کرنے لگے لوگ. ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے یار. ہم ٹھیک ہے، ہم یورپین نیشنل ہے، لیکن ایوری بڈی نو، میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ بائی برتھ میں کراچی کا ہوں. لوگوں کو پتا ہے کہ میں پاکستان اوریجن ہوں. جو اس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں سہنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے. اب لوگ کچھ بھی کہتے رہے، کوئی ہمیں کسی کو، ہمارا ملک ہے، جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں آپ یقین کریں کہ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. اس لیے ہم بار بار جو ہے ارباب اختیار کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل بھی میں نے کوئی مشورہ دیا تھا کہ جس طریقے سے آپ ایک غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، آپ فنا کر دیں گے پاکستان کو، کیونکہ وہ تو فنا کرنے کا پلان ہے ان کا. ابھی بھی کسی کو شک ہے کیا جو کچھ پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں. دوسری جانب وہ جو عمران خان کا جو سائفر کا ایک مزاحیہ کیس ہے، اس کے اوپر سنا ہے کہ تمام وکلا جو ہے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور دیکھیں پتہ نہیں وکلا اس وقت کب اکٹھے ہو کے نکلتے ہیں. ابھی تو ٹائم پہ ٹائم جا رہا ہے. اور آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹرول آپ کو پتہ ہے دوبارہ بڑھ چکا ہے، ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے. کتنے لوگ آج مر رہے ہیں، کتنے لوگ، میرے پاس بے انتہا لوگوں کے آپ یقین کریں پیغامات پاکستان سے ادھر سے آ رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. انسان کچھ نہیں کر سکتا. لیکن حکومت کو اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو صرف ایک ہی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے
غیر ملکی احکامات کی جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے عمران خان کو جو ہے مطلب پھائے لگا دیا جائے اور عمران خان کے تمام حامیوں کو ختم کر دیا جائے، عمران خان کی تمام جماعت کو ختم کر دیا جائے، اور پاکستان کے اندر جو ہے نا بالکل لوگوں کو بالکل بھوک اور افلاس کے اس نہج پہ لا جائے کہ لوگ باہر آ کر روڈوں پر کہیں، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ لے جاؤ یہ نیوکلیئر، لے جاؤ یہ بم، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ ہر بندہ کہے گا کہ اس میزائل کے بدلے مجھے ڈبل روٹی دے دو، اس نیوکلیئر آرسنل کے بدلے مجھے میرے بچوں کو روٹی دے دو۔ یہ اس وقت کے اوپر لے کے آ رہا ہے۔ میں آج سے یہ بات میں نے 10 سال پہلے کہی تھی پاکستان کے قومی چینل کے اوپر، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ پرویز مشرف سے جب یہ بات پوچھی تھی ڈاکٹر دانش نے، تو ڈاکٹر دانش نے کہا تھا کہ فیصل صاحب جو بات کریں بالکل صحیح ہے، انتہائی خطرناک ہے یہ بات، لیکن لوگوں نے اس وقت ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ لوگ کہتے تھے ایسے ہی ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں نا بہت سارے، وہ کہتے تھے یہ وہی ہیں فیصل صاحب، بس ویسے ایسے ہی باہر چکر لگاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں، ہم سب غلط بات کرتے ہیں، سب ہوائی باتیں، ہمارے سارے تجزیے جعلی، ہم خود جعلی۔ تمہیں وقت بتائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جعلی ہے، کس کے تجزیے سچے ہیں، کس کے تجزیے جھوٹے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ حق جو ہے ہمیشہ آتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی قانون، کوئی بھی بڑی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ قانونی جو قدرت ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ دوسرا یہ کہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روس اور کے حوالے سے کل میں نے کہا تھا کہ روس اور یوکرائن کے درمیان بڑی زبردست جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، اور معاملہ جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں بہت، اور اب یہ جنگ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جیسے میں نے 3 دن قبل کہا تھا آپ کو کہ یہ جنگ جو ہے اب دوسرے ملکوں کے اندر داخل ہو سکتی ہے، خاص طور پہ لتھوانیا کی طرف سے مجھے خطرہ ہے کہ روس مجبور ہو کر لتھوانیا کی طرف یا پھر پولینڈ کی طرف جو ہے لوکاشنکو کوئی بارڈر کھول دے۔ اس کی پوری تیاریاں ہیں، اب وہ کب کھولتے ہیں کیا کرتے ہیں، بہرحال جو ہوتا ہے کہ جو ٹروپس کی موومنٹ ہوتی ہے وہ سارے معاملہ جو ہے انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روس کے اوپر جو ہے نا یوکرائن بڑے حملے کر رہا ہے گزشتہ 48 گھنٹے سے، لیکن روس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، نقصان 1-2 اڈے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، کسی خاص خصوصی وجوہات پہ جگہوں کا میں نام نہیں لیتا، آپ کو بہرحال دوسری خبروں پتہ لگ جائے گا۔ وہاں پر جو روس کو نقصان ہوا ہے اور وہ سب ڈرون سے ہوا ہے، اور جتنے بھی ڈرون ملے ہیں ان کو، یہ ڈرون جو ہے نا آسٹریلیا کی طرف سے ان کو ملے ہیں، اور آسٹریلیا کی طرف سے ملنے والا یہ ڈرون ہے، یہ تقریباً 120 جو ہے نا میٹر تک یہ مار کرتا ہے، اور تقریباً مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 5 سے لے کے 7 کلو تک کا اسپاٹ جو ہے نا وہ مطلب وزن جو ہے نا یہ لے جا سکتا ہے، کیری کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈرون جو ہے نا یہ کم از کم میں نے دیکھا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بتاتے ہیں وہ لوگ رشین کے جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے ان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایز سچ اتنا بڑا نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اگر بطور تجزیہ نگار اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو تجزیہ میرا یہ ہے، بہرحال وہ روس کے تجزیہ نگار ہیں، وہ اپنے ہیں، ان کے علیحدہ ہیں، لیکن بحیثیت میں بھی اگر مجھ سے اگر آپ مختصر ایک تجزیہ اگر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ 18 ماہ کے دوران مطلب 30 ممالک ہیں اس وقت نیٹو کے، امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے، اب تک تو اتنے ممالک اور اتنی بڑی طاقت اگر نیٹو ساتھ ہونی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوکرائن کا جو حصہ جو ہے جو کہ ابھی تک زیلنسکی نے کھویا ہے وہ ان کو چھڑا لینا چاہیے تھا، نہ صرف چھڑا لینا چاہیے تھا بلکہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اب تک کرائمیا پہ بھی قبضہ کر چکے تھے، لیکن یوکرائن نے تو اپنی زمین جو رشیا نے لی ہے اس پہ وہ 1 انچ بھی نہیں چھڑا سکے۔ 18 ماہ کی جدوجہد کے بعد اگر یوکرائن کی آج یہ پوزیشن ہے تو میرا تو تجزیہ اس کے اوپر جناب یہ ہے کہ روس کے ساتھ شاید امریکہ اور نیٹو نہیں جیت پائیں گے، ہو سکتا ہے وہ بڑی تباہی ہو جائے، 3rd ورلڈ وار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال ہے جس طرح آپ جنگ چل رہی ہے، ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت تیز ہو جاتا ہے معاملہ، ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھہراؤ آیا تھا لیکن حملے ہوتے رہتے ہیں، اگر یہی صورتحال ہے تو مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے روس کا پلان بھی یہی ہو کہ آستے کر کے اتنا کر دیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ پورے یوکرائن کے اوپر ہی روس قبضہ کر جائے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک صورتحال ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ جو ادھر جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر ادھر بھی معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے ادھر کوئی شمالی کوریا کے ساتھ جو ہے نا کوئی جھڑپ ہو جائے شمالی کوریا کی اور امریکہ کی وہاں پر، کیونکہ ادھر بھی معاملات بہت گرم ہو رہے ہیں، اور میرے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے حوالے سے ایک محتاط کوئی حملہ ان پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا اگر شمالی کوریا پر محتاط حملہ کیا تو کیا شمالی کوریا کی میونگ کا کو جواب جو ہے کوئی محتاط ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا وہ محتاط دیں، وہ ہو سکتا 100% کو ہے خطرناک جو ہے جنگی وہ کوئی جواب دیں گے،
جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ روس بھی کود جائے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چین اور جاپان بھی کود جائیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی پس پردہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور ایران کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی اچانک کوئی بڑے پیمانے کے اوپر ایسا خاموشی سے شب خون مارا جائے جس سے کہ ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا جو ہے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس دوران کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نئے طریقے سے ایک دفعہ روس کو تھوڑا سا دھکا دے دیا جائے یا روس کو کسی سے کوائڈ کر دیا جائے۔ مختلف قسم کے مختلف جو تجزیہ نگار ہیں اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو، اور اسی وجہ سے شاید خطے کے اندر جتنا میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے گرپ کی جا رہی ہے، ایک بیرونی طاقت کی جو گرپ پہ لے کے آ رہے ہیں، ہر اس سیاستدان کو، ہر اس پولیٹیشین کو، ہر اس آواز کو، ہر اس میڈیا کو دبایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے کہیں نہ کہیں غیر جانبدارانہ پوزیشن کو یا پاکستان کے اندر ہونے والی کسی بھی ایسی غیر قانونی اور غلامی کو کے اوپر آواز وہ اٹھا سکتے ہوں، ان کو دبایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو ساری معاملات کو سمجھنے کے اندر انتہائی آسانی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔